मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 बाब उसकी 13वीं आयत से 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद जो नाउमीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। हालेलुया। और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आमीन। अजीजों, आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मसीह की आमद सानी के हवाले से देखेंगे, और फिर उसके बाद हम रैप्चर के हवाले से भी देखेंगे। नए अहदनामा के 260 अबवाब हैं, और इन अबवाब में यीशु मसीह की आमद सानी का जिक्र 318 मर्तबा आया है। गोया हर 25वीं आयत में ये मजमून पाया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो दूसरी आमद है, उसके 4 बड़े गवाह हैं। अगर हम दानियल की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़े, तो यहां पे लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदम जात की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुंचा, वो उसे उसके हुजूर लाए। ये अंबिया ने यानी दानियल नबी ने ये खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के हवाले से बात की। फिर मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 25वां बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, और वह नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। फिर लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। रसूलों ने इस हवाले से क्या कहा है, और ऑलरेडी हम एक हवाला पढ़ चुके हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 बाब में, जिसमें पौलुस ने खुदावंद यीशु मसीह की आमद के हवाले से बात की है। फिर फरिश्तों ने भी खुदावंद यीशु मसीह की आमद के हवाले से बात की है। पहला बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत यहां पर लिखा है, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। हालेलुया। हम हर रोज या हर इतवार खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद का इजहार करते हैं, जब हम दुआए रबानी में ये कहते हैं कि तेरी बादशाही आए।
اور جب وہ آئے گا تو یہ دعا مکمل ہو جائے گی۔ پھر پہلا کرنتھیوں اس کے 11ویں باب کی 26ویں آیت، جب ہم پاک شاکت میں شامل ہوتے ہیں تو پاک شاکت کے وسیلے سے بھی ہم خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کا اظہار کرتے ہیں۔ لکھا ہے کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کی دو آمدیں ہیں۔ پہلی آمد جس میں خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہیں، خداوند یسوع مسیح مجسم ہوتے ہیں، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنی پہلی آمد میں انسان کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے آئے، اور وہ ایک برے کی صورت میں، ایک برے کے روپ میں آئے۔ اور اس لیے تو یوحنا استباغی نے کہا تھا خداوند یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھ کر، دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ اور دوسری آمد میں خداوند یسوع مسیح گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے نہیں آئیں گے، دوسری آمد میں خداوند یسوع مسیح کلیسیا کو لینے کے لیے آئیں گے، ان لوگوں کو لینے کے لیے آئیں گے جو خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد یعنی اس کے کفارے پر، اس کی موت پر، اس کی صلیب پر، اس کے دفن ہونے پر، اس کے جی اٹھنے پر اور آسمان پر زندہ جانے پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنی دلہن، اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ان لوگوں کو خداوند یسوع مسیح لینے کے لیے آئیں گے۔ بائبل مقدس کا مرکزی پیغام خداوند یسوع مسیح ہے۔ پوری بائبل پیدائش سے مکاشفہ تک ایک ہی شخصیت کے گرد گھومتی ہے، اور وہ شخصیت خداوند یسوع مسیح، بادشاہوں کا بادشاہ، راجاؤں کا راجا، دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے گرد بائبل مقدس گھومتی ہے، ایک ہی شخصیت کو پیش کرتی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں اور اس کا تجزیہ کریں تو پرانا جو عہد نامہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ آ رہا ہے۔ اناجیل اور اعمال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ آ چکا ہے، اور خطوط اور مکاشفہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ہمیں اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے تیار کرنا ہے۔ آمد ثانی، سیکنڈ کمنگ کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک جو حصہ ہے اس کو پوشیدہ آمد کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے اس کو ظاہرہ آمد کہا جاتا ہے۔ اگر ہم پوشیدہ آمد کے حوالے سے حوالہ پڑھیں تو متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ یہ پوشیدہ آمد ہے، اس دن کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور مکاشفہ 16ویں باب کی 15ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں چور کی مانند آؤں گا۔ اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ چور بتا کر نہیں آتا، چور کی جو آمد ہے، چور جو آتا ہے وہ غیر متوقع طور پر آتا ہے، جب ہم بالکل سوچ بھی نہیں رہے، ہم شاید اونگ رہے ہوتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں، اور چور آتا ہے اور چوری کر کے اور چیزیں چرا کر چلا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں اسی طرح آؤں گا، چور کی مانند۔ پھر ظاہرہ جو آمد ہے یہ آمد ثانی کا دوسرا حصہ ہے، اور یہ مکاشفہ پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک
आमीन। सो जीजो, पोशीदा आमद और ज़ाहिरा आमद, आज हम जो बात करना चाहेंगे वो खुदावंद यीशु मसीह की पोशीदा आमद है, जिसको रैप्चर के नाम से भी पुकारा जाता है। याद रखिए कि लफ्ज रैप्चर जो है ये बाइबल मुकद्दस में हमें नहीं मिलता। जैसे लफ्ज ट्रिनिटी या तस्लीस हमें बाइबल मुकद्दस में लफ्ज नहीं मिलता, लेकिन पाक तस्लीस की तालीम, बाप बेटा रूहुल कुद्स की तालीम और ये शख्सियात हमें बाइबल मुकद्दस में जा बजा नजर आती है। इसी तरह रैप्चर लफ्ज नहीं है, लेकिन रैप्चर की तालीम मौजूद है। रैप्चर जो लफ्ज है ये अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है और ये लैटिन से, लातीनी लफ्ज रैप्टो से ये लफ्ज रैप्चर आया है। मैं ऑक्सफोर्ड जो इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी है उसमें देख रहा था, रैप्चर का मतलब है एक्सटेसी, वजद, इंतहाई मुसर्रत, जोशो खरोश। और फिर वो आगे इसको बयान करते हैं कि मसीह के दोबारा आने पर अहले ईमान का जन्नत में पहुंचाया जाना। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो इंग्लिश उर्दू है मैं उसकी बात कर रहा हूं। फिर कदीम मानों में इसका मतलब है नकल मकानी करना, किसी एक शख्स को दूसरी जगह पहुंचाना। और बाइबल मुकद्दस के पस मंजर में जब हम लफ्ज रैप्चर इस्तेमाल करते हैं तो ये पहला थेसलनीकियों जो हवाला हमने पढ़ा है उसके चौथे बाब की उसकी 17वीं आयत में लिखा है, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। बादलों पर उठाए जाएंगे यानी कलीसिया का उठाया जाना, कलीसिया का आसमान पर चले जाना, और खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। हालेलुया। और रैप्चर को अगर हम देखें इस लफ्ज को तो उसका मतलब है झपट कर निकाल लेना, आकर जबरदस्ती छीन लेना, कब्जे में कर लेना, उठा ले जाना। खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएंगे तो यहां पर एक तरतीब है जो हमें मिलती है। लिखा है 16वीं आयत में, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार, हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह खुद आएंगे। खुदावंद यीशु मसीह फरिश्तों को नहीं भेजेंगे, खुदावंद यीशु मसीह अंबिया को नहीं भेजेंगे, खुदावंद यीशु मसीह बुजुर्गों को नहीं भेजेंगे, खुदावंद यीशु मसीह और शख्सियात को नहीं भेजेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दुल्हा है। और जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी अपनी दुल्हन को लेने के लिए खुद आएंगे। हालेलुया। आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए, एक तरतीब है, पहले जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे। हालेलुया। जब से कलीसिया बन रही है 2000 साल से, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला चुके और वो सो गए, वो दफन हो गए, जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो उस वक्त सबसे पहले वो जिंदा होंगे जो सबसे पहले मर गए, खुदावंद यीशु मसीह में सो गए। हजारों साल से जो कलीसिया खुदावंद में सो गई है, एक वक्त आएगा जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो वो जी उठेंगे। और फिर जो उसका अगला हिस्सा है, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। हालेलुया। ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा
खुदावन के साथ रहेंगे। हालेलुया। हम एक शख्सियत की प्रस्तिश करते हैं, हम एक शख्सियत के नाम से कहलाते हैं। हम इतवार के रोज उसकी इबादत करने के लिए जाते हैं, हम अपने घरों में उसका नाम जपते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, उसके गुण गाते हैं, उसकी सितारिश करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी हम्द करते हैं। लेकिन एक वक्त आने वाला है जिसको शायद हम देखते नहीं, ईमान की आंखों से तो हम देखते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब हम उसको रूबरू देखेंगे, जिसकी हम प्रस्तिश करते रहे। एक वक्त आएगा वो हमें दिखाई देगा, और फिर लिखा है कि हम हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बाइबल मुकद्दस में रैप्चर के दीगर इशारे भी हमें मिलते हैं। जैसे पैदाइश 5वां बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि और हनूक की कुल उम्र 365 वर्ष की हुई, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। ये हनूक के हवाले से ये एक रैप्चर की तरफ इशारा है कि हनूक जिसने मौत को नहीं देखा और वो जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। लेकिन खास बात और काबिले गौर बात ये है कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। हमें खुदा के साथ साथ चलना है। हम खुदा के साथ ना चलें, हम खुदा की पैरवी ना करें और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी बसर करें, और फिर हम कहें कि जब वो आएगा मुझे वो उठा ले जाएगा, मैं बादलों पर उसका इस्तकबाल करूंगा। ऐसा नहीं है। हनूक के बारे में लिखा है वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। फिर दूसरी हमें जो इशारा मिलता है रैप्चर का, दूसरी सलातीन उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत, ये एलिया नबी के हवाले से है। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आछी रथ और आछी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया, और एलिया बगुले में आसमान पर चला गया। एलिया भी जिंदा आसमान पर जाता है। तीसरी बात जो है रैप्चर के हवाले से जो हमें इशारा मिलता है पौलुस रसूल के हवाले से, 2 कुरिन्थियों 12वां बाब उसकी 2 से 4 आयत, मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम के बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूं कि उस शख्स ने बदन समेत या बगैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है। यकायक फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। फिर मुकाशवा की किताब में हमें चौथा इशारा जो मिलता है रैप्चर के हवाले से, मुकाशवा 11वां बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत, और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई और वह अपने पांव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया, और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। पास वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। ये 2 गवाहों का जिक्र है जो कत्ल कर दिए जाते हैं और उसके बाद वो जिंदा होते हैं और बादलों पर बैठकर वो आसमानों की तरफ रवाना हो जाते हैं। रैप्चर के हवाले से 4 नजरियात हैं। पहला नजरिया यह है कि कलीसिया जो है वो 7 साला बड़ी मुसीबत से पहले उठाई जाएगी।
اور دوسرا جو نظریہ ہے وہ ہے کلیسیا 7 سالہ بڑی مصیبت کے بعد اٹھائی جائے گی، اور تیسرا نظریہ ہے کلیسیا بڑی مصیبت کے دوران اٹھائی جائے گی، اور چوتھا جو نظریہ ہے کلیسیا جزوی طور پر اٹھائی جائے گی، ایک حصہ اٹھایا جائے گا اور ایک حصہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ میری اپنی تحقیق، جستجو، تلاش، مشاہدے کے مطابق میں اس نظریے کا حامی ہوں کہ کلیسیا بڑی مصیبت سے پہلے اٹھائی جائے گی۔ کلیسیا 7 سالہ جو دور ہے مخالف مسیح کا، اینٹی کرائسٹ کا، کلیسیا اس میں سے نہیں گزرے گی۔ یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اس 7 سالہ بڑی مصیبت میں سے گزرے گی، اور اس کے لیے اگر ہم دیکھیں یرمیہ 30واں باب اور اس کی 7ویں آیت، تو یہاں پہ لکھا ہے افسوس وہ دن بڑا ہے، اس کی مثال نہیں، وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے، یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے، پر وہ اس سے رہائی پائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یعقوب کا نام بدل کر اسرائیل رکھا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی مصیبت کا وقت ہے، لیکن وہ اس سے رہائی پائے گا۔ پھر اگر ہم دانیل نبی کے صحیفے میں آج اس کے 12ویں باب کی پہلی آیت، تو یہاں پر لکھا ہے اور اس وقت میکائیل مقرر فرشتہ جو تیری قوم، دانیل سے کہا جا رہا ہے تیری قوم، اور دانیل کون سی قوم سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ یہودی قوم سے تعلق رکھتا ہے، جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے، اٹھے گا، اور ویسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا۔ پھر ہم متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 24واں باب اگر ہم پڑھیں، 24ویں باب کی 15ویں سے 21ویں آیت، تو یہاں پر لکھا ہے پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں، پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے۔ 21ویں آیت، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ تو یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے یہاں پر ایک تو مقدس مقام کا ذکر ہے، دوسرا یہاں پر یہودیہ کا ذکر ہے، اور پھر تیسرا یہاں پر سبت کا ذکر ہے، اور یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ بنی اسرائیل کو پیش کرتی ہیں۔ سو کلیسیا بڑی مصیبت میں سے نہیں گزرے گی، خدا اس سے پہلے کلیسیا کو آسمانوں پر بلا لے گا۔ جیسے جنگ کے دوران سفیروں کو، جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ان کو واپس بلا لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ملک جنگ کے باعث ان کے رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم مسیح کے ایلچی ہیں۔ ہنوک جیسے نوح کے طوفان سے پہلے اٹھا لیا گیا، نوح طوفان میں سے گزرا۔ نوح جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے، جو مصیبت میں سے گزرے گی بنی اسرائیل اور بچ جائے گی۔ ہنوک کلیسیا کو ظاہر کرتا ہے جو بالکل دنیا سے غائب ہو جائے گی۔ یشوع نے جب تک راہ فاشا کو یریحو سے نکال نہ لیا، اس وقت تک اس کو آگ نہ لگائی۔ یوحنا عارف مکاشفہ 4 باب کی اگر ہم پہلی آیت پڑھیں تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے 4 باب کی پہلی آیت میں
ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نسینگے کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ یوحنا جو ہے وہ کلیسیا کے نمائندے کے طور پر وہ آسمانوں پر چلا جاتا ہے، تو کلیسیا بڑی مصیبت سے پہلے جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لی جائے گی۔ سدوم پر آگ نہیں برسی جب تک لوط کو نکال نہیں لیا گیا۔ مکاشفہ کی کتاب میں اگر ہم اس کا بنظر عمیق مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے 3 ابواب میں، مکاشفہ کے پہلے، دوسرے اور تیسرے باب میں لفظ کلیسیا 19 دفعہ آیا ہے، اور چوتھے باب سے 19ویں باب تک لفظ کلیسیا ایک دفعہ بھی نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ پہلے زمین پر تھی، لیکن چوتھے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر چلی جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں آگے ابواب میں چوتھے باب سے 19ویں باب تک ایک مصیبت کا دور ہے، آفات کا دور ہے، غضب کا دور ہے، اور کلیسیا آسمانوں پر موجود ہے۔ مکاشفہ دوسرے اور تیسرے باب میں یہ فکرہ ہمیں بارہا ملتا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یہ 7 ٹائمز، 7 دفعہ یہ آیا ہے، اور مکاشفہ 13ویں باب کی 9ویں آیت میں صرف یہ لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے کہ جس کے کان ہوں وہ سنے۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، کیونکہ کلیسیا چوتھے باب سے 19ویں باب تک زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر موجود ہے۔ پہلا تسالونیکیوں اس کا پہلا باب اور اس کی اگر ہم 10ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو، جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی یسوع کے جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ میں جان ہیگی کی ایک بک پڑھ رہا تھا، اور اس میں جان ہیگی ایک بڑا واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک شخص قصبے میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آتا ہے، بھاگتا ہوا، اور آ کے شور مچانا شروع کر دیتا ہے کہ ڈیم ٹوٹ گیا، ڈیم ٹوٹ گیا۔ اور لوگ جب اس خبر کو سنتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتا ہے، دوسرا تیسرے کو، اور یوں یہ خبر پورے اس قصبے میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، اور ایک بڑا ہجوم جو ہے وہ سرپٹ دوڑ رہا ہوتا ہے کہ ڈیم ٹوٹ گیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ لیکن اچانک ایک شخص اس ہجوم میں رک جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ساری عمر یہاں پر گزاری ہے، یہاں پر تو کوئی ڈیم نہیں ہے۔ بڑی مصیبت ہمارے لیے نہیں ہے، مت بھاگیں۔ رومیو 8ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات اگر ہم پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر اپنی آمد کے حوالے سے بات کی ہے۔ 14واں باب اور پہلی 3 آیات، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، ہاللیلویا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ خداوند یسوع مسیح آسمانوں سے اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے گا، اور پھر وہ کہہ رہا ہے
میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ کلیسیا زمین سے آسمانوں پر جائے گی اور خداوند یسوع مسیح کلیسیا کو لینے کے لیے آئیں گے۔ کلیسیا 7 سال آسمانوں پر رہے گی۔ اور ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب، اس کی 50ویں آیت سے 58ویں آیت تک ہم یہ حوالہ پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب 50ویں سے 58ویں آیت تک۔ اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں۔ یہ بھید تھا جس کو اب وہ بیان کرنے لگا ہے کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے۔ ہیلیلویا۔ اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ ہیلیلویا۔ پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ عزیزو، یہ ریپچر کے حوالے سے جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو جو زندہ ہوں گے وہ ان کے جو بدن ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ غیر فانی حالت میں جو مردے ہیں وہ جی اٹھیں گے اور جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور عبرانیوں کے نام کا خط اس کا 9واں باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ ریپچر کے وقت جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے، خداوند یسوع مسیح ان کو دکھائی دیں گے جو خداوند یسوع مسیح کی راہ دیکھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو ہر روز اس کی آمد کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، خداوند یسوع مسیح کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کسی مشن کو لینے کے لیے نہیں آ رہے۔ خداوند یسوع مسیح کسی فرقے کو لینے کے لیے نہیں آ رہے۔ خداوند یسوع مسیح مسیحی قوم کو لینے کے لیے نہیں آ رہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو ساری دنیا سے سارے مسیحی غائب ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو مسیح میں نہیں ہوں گے وہ رہ جائیں گے۔ کچھ لوگ مسیحت میں ہیں لیکن مسیح میں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسیحی اس وجہ سے ہیں کہ ہم مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا تھا کہ تجھے نئے سرے سے
پیدا ہونا ضرور ہے۔ آج خدا کے پاک کلام کی روشنی میں آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں جو اس وقت اس پیغام کو سن رہے ہیں، آپ نے سنا ہے اور آنے والے اتوار میں ہم ریپچر کے حوالے سے مزید بھی سنیں گے، لیکن میری گزارش ہے، التماس ہے ان زندگیوں سے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو نہیں دی، وہ آج توبہ کریں، اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیں اور یسوع مسیح کے ساتھ زندگی بسر کریں تاکہ جب وہ آئے تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ ہاللیلویہ۔